احباب سے یہ گزارش ہے کہ محفل کی ابتدا ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے گی، تو ہم سب پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر کچھ ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہم تب بنتے ہیں جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں اور جو آپ دین قرآن سنت لے کر آئے ہیں اس کا احترام کریں۔ عمل کرنا وہ بعد کی بات ہے۔ ایک آدمی عمل کرتا ہے تو نور علی نور چیز بن جاتا ہے، ایک آدمی عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق فاجر تو ہو سکتا ہے لیکن غیر مسلم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی عمل بھی نہیں کرتا، ادب بھی نہیں کرتا اور اس چیز کو مانتا بھی نہیں، تو وہ فاسق فاجر نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کو حکم دیا۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوگے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھائی نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاسق و فاجر ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، وہ گناہ گار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نماز کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر نماز کی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اگر روزے نہیں رکھتے ہم گناہ گار ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے تو کسی چیز کا نام ہی نہیں، یہ تو وجود ہی ان کا کوئی نہیں، تو ہم کافر ہیں۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا اللہ کے پاک کلام سے کر رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سماعت کریں گے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو غیر مسلم کو بھی مسلمان بنا دیتی ہے، اور بے ادب ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان کو بھی غیر مسلم بنا دیتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون اور اس کے جادوگر آئے، تو جادوگروں نے مقابلہ کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو گھر گھر کے اندر جادوگر تھے، انہوں نے اپنی رسیاں لائیں، ان کے سانپ بنائے۔ اب صبح وہ چل رہے ہیں تو ایمان کی حالت ان کے اندر موجود نہیں، غیر مسلم ہے۔ جب گھر سے چلے تو کوئی دین کا حصہ ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ دین کو ختم کرنے کے لیے، دین کا مقابلہ کرنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں۔ اب دل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے۔ آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا، دل کی دنیا تبدیل ہوئی۔ جب دل کی دنیا تبدیل ہوئی تو دل کے اندر خیال آیا اس آدمی سے پہلے اجازت لے لیں، کرنا مقابلہ ہے، اجازت کیا لیتے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور اجازت دیں تو آپ اپنا پہلے مظاہرہ کریں گے اپنے جادو کا یا ہم کریں؟ ایک ہی بات، ظاہر ہے ایک نے مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی اجازت لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنا مظاہرہ کر لیں۔
اللہ پاک کو ان کی یہ بات بھا گئی کہ ہیں کافر لیکن میرے محبوب پیغمبر کا ادب کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ ادب کی دنیا کو اپنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحے کے اندر ان کے دل کی دنیا کو تبدیل کیا اور انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. صبح ہوئی کافر تھے اور جب دل کی دنیا بدلی ادھر فرعون تھا اس نے کہا میں تیرا ہر اعضاء کاٹ دوں گا, پاؤں علیحدہ کاٹوں گا, ہاتھ علیحدہ کاٹوں گا, تمہاری آنکھیں نکال دوں گا اور تمہیں اتنی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی. انہوں نے کہا کہ دنیا تو جو یاد کرے گی لیکن ہمارے دل کے اندر اب ایمان کا چراغ روشن ہو گیا ہے, یہ بجھ نہیں سکتا. وہ آئے بے ایمان تھے, فرعون نے ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے, ان کے ہاتھ کاٹے, ان کے جسم کے اوپر میخیں گاڑی, کیل ٹھونکے اور اسی عالم کے اندر شہید ہو گئے. وہ پہلے مسلمان ہیں جو آتے ہیں صبح تو بے ایمان ہوتے ہیں, جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, غسل نہیں کیا, وضو نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد. موسیٰ کیا ہے؟ موسیٰ وہ ہیں جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے امتی ہیں. موسیٰ وہ ہیں جو محمد عربی کے قدموں کو پر سجدہ ریز گئے اور حضرت محمد عربی وہ ہیں جن کا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا, رب کی بارگاہ میں سے. اور ہم موسیٰ کی امتی نہیں, عیسیٰ کی امتی نہیں, ہم امتی ہیں محمد عربی کے. اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ کون مانے؟ اگر ہم قرآن کا احترام نہیں کریں گے یا ہندو احترام کریں گے, سکھ احترام کریں گے. اگر ہم رمضان المبارک کا احترام نہیں کریں گے تو سکھ کریں گے. اگر ہم کلمے اور نماز کا, روزے کا احترام, اذان کا احترام نہیں کریں گے تو یہودی کریں گے. نہیں, ان کے مذہب کے اندر ہمارے مذہب کا احترام کرنا نہیں ضروری, یہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارے مذہب کا احترام کرنا ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. جب پیدا ہوئے کان کے اندر اذان دی گئی اور جب اذان دی تو ہم مسلمان ہوئے. اللہ کا شکر ہو گیا, ہم نے کوئی محنت نہیں کی. مسلمان بننے والے دیکھو, وہ بلال جس کے سینے کے اوپر سلے رکھی گئی, اور وہ صہیب دیکھو جس کے ہر جلد کے بال کو جسم سے علیحدہ کیا گیا کہ کلمہ محمد عربی کا چھوڑ دے. اس صفیہ کو دیکھو کہ جس کی ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ باندھا گیا, دوسری کے ساتھ دوسرا اونٹ باندھا گیا, ایک اونٹ کو ادھر بگا دیا گیا, ایک کو ادھر بگا دیا گیا, کہا کہ کلمے کو ترک کر دے, لیکن صفیہ نے کلمہ ترک نہیں کیا. کیا اتنا سستا کلمہ تھا؟ کلمہ نہیں چھوڑا. کہا مصطفیٰ نے جو پڑھا دیا ہے یہ چھوٹ نہیں سکتا, اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ کسی اور کو دیکھ لیا. وہ کیا کسی نے کہا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں, ہمارا محبوب کوئی اور نہیں. اس محفل کے اندر ہم نے اپنے محبوب کو پہچاننا ہے, اور محبوب ہمارا وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اور جب محفل شروع ہو تو آپ کی توجہ, آپ کا تصور اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گائے جا رہے ہیں, اور ہم نے اللہ کے محبوب کو یاد کیا. نبی کریم علیہ السلام جس کو پسند فرما لے نا, اس کو حضور علیہ السلام کلمہ بھی پڑھا دیتے. نبی کریم علیہ السلام نے مکہ فتح کیا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر ذرا اذان پڑھ.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے، دل کے اندر خیال کرنے لگے کہ پہلے میں مدینہ طیبہ کے اندر اذان دیتا تھا تو منہ کعبے کی طرف کر لیتا تھا، اب تو کعبے کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوں، اس کے اوپر کھڑا ہو کر اذان کہنے والا ہوں، منہ کدھر کروں؟ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن جو کعبے کا کعبہ ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے، اب منہ میں اس کعبے کی طرف کعبے کی طرف۔ اللہ حضرت نے کہا کہ حاجی آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کیا، محمد عربی کی طرف منہ کیا۔ جب محمد عربی کی طرف منہ کر کے اذان دینے لگے، دور صحرا کے اندر ایک شخص تھا، وہ اس اذان کی نقل لگانے لگے جس طرح ہمارے بچے نقل لگاتے، وہ جوان تھا، آواز اچھا تھا، نقل لگانے لگا۔ میرے کریم آقا کے کانوں کے اندر وہ آواز بڑی پیاری لگی۔ غلاموں کو بگایا کہ جاؤ عمر، یہ جو بچہ اذان دے رہا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ایک وادی کے اندر تھا، صحابہ گئے اور اس کو پکڑ کر لے آئے۔ جب پکڑ کر لائے وہ گھبرا گئے کہ مسلمانوں کا اب غلبہ ہو گیا ہے، ضرور مجھے یہ کچھ سزا دیں گے، گھبراتے ہیں۔ گھبرا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھا، پیار والا ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے کہ جس طرح تو اس وادی کے اندر اذان دے رہا تھا نا، اس طرح اذان دے۔ ورز کہنے یا رسول اللہ میں تو غیر مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، تو میں اذان کس طرح دوں؟ میں تو صرف اس اذان کی نقل لگا رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو نقل لگا رہا تھا، لیکن اب میں تجھے کہتا ہوں کہ اسی طرح اذان دے جس طرح تو صحرا کے اندر دے رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زبان سے جب یہ الفاظ نکالے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور جب سینے کے اوپر ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ سارا کفر ضائع ہو گیا۔ پہلے محمد سے میں نفرت کرتا تھا، اور محمد سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر مجھے کوئی محبوب نہیں رہا۔ پھر ساری زندگی بال نہیں کٹائے، لمبے بال تھے، پاؤں کے اندر آ جاتے تھے، ان کو لپیٹ لیتے تھے۔ صحابی فرمانے لگے کہ بالوں کو کٹا دو، فرماتے ہیں ان بالوں کو نہیں کٹانا، یہ بال وہ ہیں جن بالوں کے اوپر میرے محبوب کا ہاتھ آیا ہے، ان کو نہیں کٹانا۔ تو ان کے بالوں کے اوپر ہاتھ آیا، بالوں کا احترام کرنے لگے۔ اور جب ہمارے سینے کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو پھر دوزخ نہیں آئے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے جھونکے آئیں گے۔ جی عاشق جب دوزخ سے گزرے گا، جو پل صراط ہے وہ دوزخ کے اوپر لگا ہوا ہے، دوزخ کے اوپر سے جب یہ عاشق گزرے گا، عاشق جعلی مسلمان نہیں، عاشق گزرے گا تو نیچے سے دوزخ پکارے گی، اے گزرنے والے جلدی گزر جا، تیرے قدموں کی برکت سے مجھ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جو ہی وہ پل صراط کے اوپر قدم رکھے گا، جس طرح بجلی کا بٹن آن کرنے سے بلب روشن ہو جاتا ہے، وہ پل صراط کو اتنی تیزی کے ساتھ عبور کر جائے گا۔ عاشق بننا ہے، کسی اور چیز کا عاشق نہیں بننا، عاشق بننا ہے مصطفیٰ کا جس کا اللہ خود عاشق ہے۔ اور جب تمہارا زاویہ ایک آ جائے گا، کسی نے کیا خوب کہا عید کے بارے میں، ادھر سے چاند تم دیکھو، ادھر سے چاند ہم دیکھیں، نگاہیں یوں ٹکرائیں کہ عید کھو جائے۔ ادھر سے اللہ محبوب بناتا ہے محمد کو، ادھر تم محبوب بنا محمد کو، اور تم بھی محمد کو دیکھو گے، اللہ بھی محمد کو دیکھے گا، تو محمد کے جلوے کے اندر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر آ جائے گی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا من رانی فقد رأی الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے رب کو دیکھا، جس نے مجھے پا لیا اس نے رب کو پا لیا۔ اگر رب کا نظارہ کرنا ہے، رب کو دیکھنا ہے، رب سے محبت کرنی ہے، تو پھر مصطفیٰ کریم سے محبت کرنی ہے۔
قرآن سے محبت کرنی ہے، حضور کے اعمال اقوال افعال سے محبت کرنی ہے۔ تو یہ سارا مغز میں نے اس لیے بیان کیا کہ کلام الہی کی تلاوت ہونے والی، اس کے اندر آپ نے خاموشی کے ساتھ سروں کو ڈھانپ کر ادب کے ساتھ اس کلام کو آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔